اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. عمل فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا سنت ہے. سنت طریقے اور ڈھب کو کہتے ہیں، اور حضور کا طریقہ اور ڈھب. اس میں دو ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ. یہ ٹرمینالوجی صرف احناف کے ہاں ہے، باقی ائمہ کے ہاں فرض، واجب اور سنت آ جاتا ہے. حنفی فقہا کی جو اس میں تحقیق ہے وہ ذرا گہری زیادہ ہے. تو سنت مؤکدہ کی یہ اصطلاح صرف حنفی فقہا کے اندر ہے. تو سنت مؤکدہ کیا ہے؟ وہ عمل جو حضور صاحب نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھار عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا. جو عمل حضور نے ہمیشہ کیا اور کبھی کبھار عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا. اب سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجوب کا ابتدائی درجہ ہے. یہ وجوب کا ابتدائی درجہ ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے والا بھی فاسق ہے اور واجب چھوڑنے والا بھی فاسق ہے. اللہ اللہ. سنت مؤکدہ چھوڑنے والا بھی فاسق اور واجب چھوڑنے والا بھی فاسق ہے. اب روزے میں سنت مؤکدہ کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز. روزے میں سنت مؤکدہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز. اب میں نے سنت مؤکدہ کی تعریف کی کیا کی، اس بات کو ذرا غور سے سنو، اس میں بہت بڑے فتنے میں لوگ مبتلا ہیں. بعض وہ ہیں جو تراویح کے منکر ہیں، مثلا روافض. بعض وہ ہیں جو تراویح ادھوری پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں غیر مقلد. بعض وہ ہیں جو تراویح 20 پڑھتے ہیں ان کی ٹانگیں توڑ کر. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہیں. تو سنت مؤکدہ کی تعریف میں نے بتائی. تو سنت مؤکدہ جس کام کو حضور نے ہمیشہ کیا. لیکن دیکھیں تراویح کے بارے میں ایک بات آتی ہے، یہ بات اگر فقہا کے بغیر حدیثیں سمجھو گے تو یاد رکھو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. واضح آتا ہے احادیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن پڑھی ہیں تراویح؟ 3 دن. چوتھے دن نہیں آئے. اور میں نے سنت مؤکدہ کی کیا تعریف بیان کی؟ جس کام کو حضور نے تضاد آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو وہی حضور نے نہیں کیا آپ بھی نہ کریں. روافض تو سرے سے منکر ہیں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام کروایا اس کے، اور عمر کے ساتھ وہ طبیعت نہیں لگتی. پھر عمر والی روایت کو کیوں مانا جائے؟ وہ تو انکار کر بیٹھے، اس کے سنت ہونے کا ہی انکار کر بیٹھے. یاد رکھیں، پھر میں تعریف کرتا ہوں کہ سنت وہ ہے جس کو حضور نے ہمیشہ کیا. لیکن ہمیشہ ہونا 2 طرح ہے. ایک دوامی حقیقی ہے اور ایک دوام ارادی یا حکمی ہے. جس حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ صبح آ کر حضور کو کہا گیا کہ ہم رات کو بلاتے رہے، پکارتے رہے، آپ نے فرمایا مجھے پتہ تھا لیکن میں نے آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھا تو میں نہیں آیا. ایک عارض تھا. عارض یہ تھا کہ مجھے امت پر ایک رحم آیا یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آ جاؤں تو یہ فرض ہو جائے گی اور یہ مشقت میں پڑ جائیں گے. اس عارض کی، ورنہ میں چاہتا تھا، میری چاہت تھی کہ
کہ یوں ہمیشہ کیا جائے. تو یہ حضور کی چاہت تھی. تو حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں تراویح میں دوامی حقیقی نہیں ہے, دوام ارادی اور حکمی پایا جاتا ہے. منشا تھی, چاہت تھی, اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ حضور کی منشا کا لحاظ رکھے گا. تو دوامی ارادی تھا, ان کے ارادے میں ہمیشہ ادا کرنا تھا. عارض کی وجہ سے چھوڑا, اور سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جو عارض کی وجہ سے چھوڑا جائے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے. تو اگر چھوڑے گا تو فاسق ہوگا, تراویح نہیں پڑھے گا تو فاسق ہوگا, مرد یا عورت. اس کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے, اس میں آپشن نہیں ہے. نہ فرض میں آپشن ہے, نہ واجب میں آپشن ہے, نہ سنت موقدہ میں آپشن ہے. جس کا موڈ ہو کر لے, جس کا موڈ نہ ہو تو چھوڑ دے. اس لیے تراویح نہ پڑھنے والا فاسق ہے. البتہ تراویح کی جماعت, علماء نے لکھا ہے مسجد کے اندر تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں تو باقی اگر گھر میں پڑھ لیں یا گھر میں یا بیٹھک میں جماعت کر لیں تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. کیونکہ نوافل اور سنت گھر کے اندر زیادہ ثواب ہے کہ مسجد میں. اس میں علماء نے بڑی تحقیق کی, مسجد کی تراویح بہتر ہے کہ گھر کی. یہ یاد رکھیں کہ فرض کسی صورت میں بھی گھر کے اندر بہتر نہیں ہے, جماعت کے ساتھ ہوں یا جماعت کے بغیر ہوں. فرض آپ نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن اگر حفاظ زیادہ ہیں یا گھروں میں آپ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم فرض سارے مل کر مسجد میں پڑھے اور پھر آ کر تراویح اپنی اپنی بیٹھکوں میں پڑھے, ٹھیک ہے. بلکہ بعض نے اس کو بہتر لکھا ہے. مسجد میں بھی بہت سی جماعتیں کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کا سننا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کو حضور نے ہمیشہ کیا اور عذر کی وجہ سے چھوڑا. حیثیت واجب. سنت غیر مؤکدہ جس کو حضور نے ہمیشہ کیا. دیکھو دونوں کی تعریف ایک ہے. سنت غیر مؤکدہ وہ جس کو حضور نے ہمیشہ کیا لیکن کبھی بلا عذر بھی چھوڑ دیا. کیٹاگری نیچے آگے کی نہیں. سنت مؤکدہ کو بغیر عذر کے نہیں چھوڑا. سفر ہوا, بیماری ہوئی, سفر میں چھوڑ دیے سنت, عذر تھا, بغیر سفر کے نہیں چھوڑے. لیکن عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ, چھوڑ دیے کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیے. تو اس کا کرنا باعث ثواب ہے اور نہ کرے تو ایک طرح محرومی ہے, شفاعت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ بھئی سنت چھوڑنے کی بعض اوقات 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا حماقت جلی ہوتی ہے یا کفر خفی ہوتا. مثلا مسواک کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے, مؤکدہ تو نہیں ہے, سنت غیر مؤکدہ. لیکن عقل یہ ہے کہ آدمی فائدے والی چیز کو لے اور نقصان والی کو چھوڑے. اب آپ مسواک سے 1 نماز پڑھیں گے تو 70 نمازیں ہیں, بغیر مسواک کے پڑھیں گے تو 1 نماز ہے. اب ایک آدمی 70 چھوڑ کر 1 کو لے رہا, اس کو آپ بیوقوف کہیں گے کہ نہیں؟ تو حضرت فرماتے ترک سنت کی 2 وجوہات ہیں, یا حماقت جلی ہے یا کفر خفی ہے. کفر خفی کیا ہے؟ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے. حضور کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے سنتوں کا اہتمام کر لینا چاہیے.